بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی آتش زر، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چوتھے روز عارف محمود ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنے پولیس کے نرغے میں عدالت پہنچ گیا تھا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اگر پولیس کچھ کرنے کی ٹھان لے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس کیس کا تفتیشی افسر ایک سب انسپکٹر تھا۔ ملزم کو جج کے سامنے پیش کر کے ریمانڈ کی درخواست کی گئی، جو عدالت نے فوراً منظور کر لی۔ عارف محمود کو 7 روزہ ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ ملزم عارف محمود کا تعلق پریس سے تھا، چنانچہ اس کی گرفتاری کے حوالے سے تقریباً تمام اخبارات میں خبریں بھی لگیں، تاہم اس سے پولیس کے کام پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ ملزم کی گرفتاری کے وارنٹ عدالت کی طرف سے جاری کیے گئے تھے، اس لیے عارف محمود کے لیے کوئی کچھ نہ کر سکا۔ ویسے بھی اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا جو شد و مد سے اس کے لیے کوشش کرتا۔ اخبار کے مالک نے بس اتنا کیا کہ اس کے لیے ایک وکیل کا بندوبست کر دیا۔ فی زمانہ یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ پولیس کے لیے ریمانڈ کی مدت بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ملزم قانون کی گرفت میں آ چکا تھا، اس لیے انوار علی خاصا مطمئن اور خوش دکھائی دیتا تھا۔ اسے امید ہو چلی تھی کہ اب اس کے ساتھ ضرور انصاف کیا جائے گا۔ 7 روز کے اندر اندر پولیس نے اپنی تفتیش مکمل کر کے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ 6 ماہ قبل جائے وقوع پر پولیس نے جو رپورٹ تیار کی تھی، موجودہ چالان اس کا نیا ایڈیشن تھا۔ بعض مقامات پر تھوڑی رد و بدل کی گئی تھی۔ پولیس نے اپنی سابقہ نالائکیوں کو چھپانے کے لیے اس امر پر زور دیا تھا کہ وہ مبینہ ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے زور و شور سے چھاپے مار رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد وہ انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ پولیس کے موقف کے مطابق غزالہ کا قتل ڈاکوؤں کی انتقامی کارروائی کا نتیجہ تھا، کیونکہ اس نے ان کی راہ میں مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی۔ چالان میں اس بات کا بھی ذکر تھا کہ ملزم عارف محمود نے اپنے جرم کا اعتراف نہیں کیا تھا۔ چالان کی رپورٹ سے یہ تاثر ابھرتا تھا کہ انہیں عارف کے مجرم ہونے کا زیادہ یقین نہیں تھا۔ اب تمام تر ذمہ داری میرے کاندھوں پر آن پڑی تھی کہ میں عدالت کے روبرو عارف محمود کو مجرم ثابت کروں، اور میں اس نیک کام کی بڑی بھرپور تیاری کیے بیٹھا تھا۔ عدالت کی ابتدائی کارروائی مکمل ہوئی تو جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم عارف محمود نے بڑے تحمل سے جج کا کلام سنا اور نہایت ہی مضبوط انداز میں صحت جرم سے انکار کر دیا۔ جج نے باقاعدہ سماعت کے لیے 10 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر ملزم کے وکیل نے اس کی ضمانت کروانے کی بھرپور کوشش کی، مگر اس کی پیش نہ چلی۔ میرے تیار کردہ استغاثہ کے سامنے اس کی کوشش ریت کی دیوار سے زیادہ کچھ ثابت نہ ہو سکی۔ میں نے ملزم کی ضمانت رکوانے کے لیے اتنے مضبوط دلائل دیے تھے کہ وکیل صفائی بغلیں جھانکنے لگا۔ اگلی پیشی پر ملزم نے عدالت کے روبرو جو بیان ریکارڈ کروایا، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ ملزم کے بیان کے مطابق وقوع کی رات وہ حسب معمول اپنی ڈیوٹی پر تھا۔ وہ روزانہ شام کو 7 بجے دفتر جاتا تھا اور صبح 2 بجے اس کی چھٹی ہوتی تھی۔ وقوع کے روز جب وہ اپنے گھر سے نکلا تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس کا سسر بالائی منزل پر موجود تھا، جبکہ اس کی بیوی غزالہ زیریں منزل پر تھی۔ غزالہ نے ہمیشہ کی طرح اسے رخصت کیا۔ اس نے معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی نبھائی اور جب واپس گھر آیا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ غزالہ بیڈ روم میں موجود تھی، مگر مردہ حالت میں۔ وہ بیڈ روم کے فرش پر چت پڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر پہلی نظر میں اندازہ ہو جاتا تھا کہ گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ گھر کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں خاصی افراتفری مچائی گئی تھی۔ بیڈ روم کی الماریاں کھلی پڑی تھیں اور میزوں کی درازیں الٹ دی گئی تھیں۔ وہ سیدھی سیدھی ڈکیتی کی واردات نظر آتی تھی۔ ملزم صورتحال معلوم کرنے کے لیے جب بالائی منزل پر پہنچا تو اس کا سسر گہری نیند سو رہا تھا۔ ملزم نے اپنے سسر کو جگایا اور زیریں منزل پر برپا ہونے والی قیامت کے بارے میں اسے آگاہ کیا۔ انوار علی نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ہی ملزم نے پولیس کو فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ پولیس کی کارکردگی کو اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے جائے واردات کا نقشہ تیار کرنے کے بعد اعلان کر دیا کہ وہ سب کچھ نامعلوم ڈاکوؤں کی کارروائی کا نتیجہ تھا۔ پھر ملزم کی مدد اور تعاون سے انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ ڈاکو جاتے ہوئے اپنے ساتھ 55,000 کی نقدی
لگ بھگ 1 لاکھ روپے کے طلائی زیورات اور 30,000 کے پرائز بانڈ بھی ساتھ لے گئے تھے۔ غزالہ کی موت کا سبب پولیس نے یہ بیان کیا کہ اس کو مزاحمت کے نتیجے میں جان سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ پولیس نے ڈاکوؤں کی تلاش کا وعدہ کر کے کیس کو ٹھنڈا ٹھار کر دیا۔ ملزم کا بیان ختم ہوا تو وکیل صفائی رسمی سی جرح کے لیے آگے بڑھا۔ وہ ایکیوزڈ باکس کے نزدیک آ کر عارف محمود کو دیکھتے ہوئے بولا، عارف صاحب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے بنگلے پر ڈکیتی کی واردات کس تاریخ کو ہوئی تھی؟ ملزم نے جواب دیا، کیوں نہیں وکیل صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ 8 اور 9 دسمبر کی درمیانی شب تھی۔ یعنی آپ کا مطلب ہے پچھلے سال کے دسمبر میں یہ اندوناک واقعہ پیش آیا تھا، وکیل صفائی نے کہا، جس میں مالی ضیاع کے ساتھ ساتھ آپ کی عزیز جان بیوی کی جان بھی چلی گئی تھی۔ ملزم نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بجا فرمایا آپ نے، وہ گزشتہ سال کے دسمبر ہی کی ایک خونی رات تھی جب میں انتہائی محبت کرنے والی بیوی سے محروم ہو گیا تھا۔ مال و دولت کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں، یہ تو آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ مجھے قلق تو اس بات کا ہے کہ غزالہ کو میں کسی بھی صورت واپس نہیں لا سکتا۔ کاش میری زندگی میں وہ منحوس رات نہ آئی ہوتی۔ وہ بڑی شاندار ایکٹنگ کر رہا تھا۔ وہ اپنے بیان سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے اپنی مرحومہ بیوی سے بہت محبت تھی۔ وکیل صفائی نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، عارف صاحب، گزشتہ سال دسمبر کی 8 اور 9 تاریخ کی وسطی شب آپ کہاں تھے؟ ظاہر ہے میں اس وقت اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ کون سی ڈیوٹی؟ میں ایک معروف اخبار میں سب ایڈیٹر ہوں۔ آپ کی ڈیوٹی کے اوقات کیا ہیں؟ وکیل صفائی نے پوچھا۔ شام 7 بجے سے صبح 2 بجے تک۔ کیا ان اوقات میں تبدیلی بھی آتی رہتی ہے؟ عام طور پر نہیں، ملزم نے جواب دیا، مگر کبھی کبھار کسی خاص وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ عارف صاحب، وکیل صفائی نے ملزم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، وقوعہ کی شب یعنی گزشتہ سال 8 اور 9 دسمبر کی درمیانی شب بھی آپ کی ڈیوٹی کے اوقات یہی تھے جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے بیان کیے ہیں؟ ملزم نے اثبات میں گردن ہلا دی۔ وکیل صفائی نے کہا، اس روز آپ کتنے بجے ڈیوٹی پر پہنچے تھے؟ میں مذکورہ لگ بھگ 6:30 بجے گھر سے نکلا تھا، ملزم نے جواب دیا، اور کم و بیش 7 بجے ڈیوٹی پر پہنچ گیا تھا۔ اس روز آپ نے کتنے بجے آف کیا تھا؟ حسب معمول 2 بجے۔ اور گھر کب پہنچے تھے؟ 3 بجے۔ وقوعہ کے روز ڈیوٹی کے دوران میں تمام عرصہ آپ اپنے دفتر ہی میں رہے تھے یا کچھ وقت کے لیے آپ کہیں گئے بھی تھے؟ وکیل صفائی نے سوال کیا۔ میں اس تمام عرصے کے دوران اپنے کام میں مصروف رہا تھا، ملزم نے جواب دیا، البتہ ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے چائے پینے دفتر سے باہر گیا تھا۔ عارف صاحب، وکیل صفائی نے سادہ سے لہجے میں پوچھا، وقوعہ کے روز صبح 3 بجے جب آپ گھر پہنچے تو کس قسم کی صورتحال نے آپ کا استقبال کیا؟ وکیل صفائی کے اس سوال کے جواب میں ملزم نے وہی تفصیلات دہرا دیں جس کا ذکر اس کے ریکارڈ شدہ بیان میں موجود تھا۔ جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو وکیل صفائی نے پوچھا، کیا پولیس نے ان ڈاکوؤں کا کوئی سراغ لگایا جو وقوعہ کی رات آپ کی بہت بڑا مالی نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ زندگی بھر کی محرومی سے بھی آشنا کر گئے؟ ایک لمحے کے توقف سے اس نے وضاحت آمیز انداز میں کہا، میرا اشارہ مرحومہ غزالہ کی جانب ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے ان کی محبوب ہستی کا زیاں زندگی بھر کی محرومی ہی ہوتا ہے۔ ملزم ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہنے لگا، وکیل صاحب، آپ بار بار غزالہ کا ذکر کر کے میرے زخموں کو کرید رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو بے انتہا چاہتے تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو دکھی کر دیا، وکیل صفائی معذرت خواہانہ انداز میں کہنے لگا۔ آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا کہ آپ کی مرحومہ بیوی غزالہ کا ذکر کم سے کم آئے۔ ملزم نے تشکرانہ لہجے میں کہا، وکیل صاحب، بہت بہت مہربانی آپ کی۔ پھر وہ وکیل صفائی کے پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا، پولیس تاحال ان نامعلوم ڈاکوؤں کا سراغ لگانے میں ناکامیاب رہی ہے، البتہ وہ بڑے تواتر سے مجھے تسلیاں دے رہے ہیں۔ وکیل صفائی نے استفسار کیا، عارف محمود صاحب، کیا پولیس نے آپ کی عزیز بیوی غزالہ کا پوسٹ مارٹم بھی کیا تھا؟ جی ہاں، غزالہ کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ ملزم نے بتایا، جناب، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ غزالہ کی موت 8 اور 9 دسمبر کی درمیانی شب 11 سے 12 بجے کے دوران میں واقع ہوئی تھی، یعنی اس وقت جب آپ اپنے دفتر میں موجود تھے؟ جی ہاں، میں اس وقت ڈیوٹی پر تھا۔ وکیل صفائی نے فخریہ انداز میں میری جانب دیکھا، پھر دوبارہ اپنے موکل اور اس مقدمے کے ملزم عارف محمود کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عارف صاحب، آپ کا اپنے سسر انوار علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟
جناب میں نے انہیں ہمیشہ اپنے باپ کی جگہ سمجھا ہے۔ عارف محمود کی اداکاری دیدنی تھی۔ حیرت ہے، وکیل صفائی نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، جس شخص کو آپ آج تک اپنے والد کے مقام پر فائز کیے رہے اسی نے آپ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے اور آپ کو اپنی بیٹی کا قاتل سمجھتا ہے۔ عارف محمود مسکین سی صورت بنا کر بولا، جناب میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہوں گا، میں تو اب بھی انہیں اپنا بزرگ سمجھتا ہوں۔ وہ میرے لیے اپنے دل میں کس قسم کے جذبات رکھتے ہیں یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ میرا دل صاف ہے، نیت صاف ہے اور ہاتھ صاف ہیں، اس لیے میرا ضمیر مطمئن ہے۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں تو گرفتاری سے پہلے آخری لمحے تک انوار انکل کا خیال رکھے ہوئے تھا۔ غزالہ کی اندوہناک موت کے بعد میں نے انوار انکل پر زیادہ توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ میں جانتا تھا اب میرے سوا ان کا اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے تو ان پر زور دیا تھا کہ وہ بالائی منزل سے زیریں منزل پر منتقل ہو جائیں، مگر نہ جانے وہ مجھ سے اس قدر خفا کیوں ہیں۔ عارف محمود کی پوری کوشش تھی کہ وہ اپنی باتوں کو پر تاثر بنا کر پیش کرے اور اس سعی میں وہ خاصی حد تک کامیاب بھی ثابت ہو رہا تھا۔ وکیل صفائی نے سوالات کے سلسلے کو اختتامی مرحلے میں داخل کرتے ہوئے کہا، عارف صاحب استغاثہ کا دعویٰ ہے کہ آپ ایک لالچی اور دھوکے باز انسان ہیں۔ آپ مختلف ہیلوں وسیلوں سے مرحومہ غزالہ سے بڑی بڑی رقمیں اینٹتے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ کی نظر اس کی جائیداد اور کاروبار پر بھی لگی ہوئی تھی۔ آپ نے پوری کوشش کی تھی کہ بنگلے اور گارمنٹ فیکٹری کی قانونی دستاویزات آپ کے ہتھے چڑھ جائیں۔ یہ بھی خبریں عام ہیں کہ آپ نے دولت اور جائیداد کے لالچ میں ایک عیب زدہ یعنی عیبی لڑکی سے شادی کی تھی۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ وکیل صفائی کے ان سوالات پر ملزم زیر لب مسکرایا، پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، استغاثہ مجھ پر جس قسم کی الزام تراشیاں کر رہا ہے وہ نہایت ہی بچگانہ بلکہ احمقانہ ہیں۔ میں اس پر اظہار افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے حاضرین عدالت کا جائزہ لیا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، جناب وکیل صاحب آپ میرا خیال جاننا چاہتے ہیں تو سنیں۔ میں قطعاً لالچی اور دھوکے باز نہیں ہوں۔ آپ اس بات کی تصدیق میرے ملنے والوں سے کر سکتے ہیں۔ میں نے کسی ہیلے بہانے سے اپنی مرحومہ بیوی سے کوئی رقم نہیں اینٹھی۔ ہاں، اس کی موت سے چند روز قبل مجھے ایک خاص مقصد کے لیے کچھ رقم کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ میں نے جب غزالہ سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ فیکٹری کا حساب کتاب انوار انکل کے ہاتھ میں ہے، میں رقم کے حصول کے لیے ان سے بات کروں۔ میں نے انکل سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان سے رقم مانگنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ میری نظر اپنی بیوی کی جائیداد اور کاروبار پر لگی ہوئی تھی تو یہ بھی صریحاً غلط ہے۔ غزالہ تو از خود کئی مرتبہ مجھ سے کہہ چکی تھی کہ میں اخبار کی ملازمت چھوڑ کر گارمنٹس کے کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹاؤں۔ وہ تو اپنی خوشی سے فیکٹری میرے نام لگانے کی بات کرتی تھی، میں نے ہی ہر مرتبہ انکار کیا۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بنگلے اور فیکٹری کی قانونی دستاویزات ہر وقت میری رسائی میں ہی رہی ہیں۔ جہاں تک ایک عیبی لڑکی سے شادی کا تعلق ہے تو عرض کروں گا کہ مجھے غزالہ سے شادی پر مجبور نہیں کیا گیا تھا، میں نے از خود یہ رشتہ منظور کیا تھا۔ اگر میں نے کسی طمع میں غزالہ سے شادی کی ہوتی تو پھر کوئی نہ کوئی اپنا مطالبہ بھی پیش کرتا۔ میں نے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی، جس کا مطلب ہے کہ میں ایک فیئر انسان ہوں۔ وکیل صفائی نے کہا، عارف صاحب آپ پر لگائے گئے الزامات استغاثہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس مقدمے کا مدعی آپ کا سسر انوار علی ہے۔ میں سمجھ نہیں سکا ہوں کہ انوار انکل کو مجھ سے ایسی کون سی دشمنی ہے، ملزم نے رنجیدہ لہجے میں کہا۔ حالانکہ میں نے ہمیشہ ان کا خیال رکھا ہے، میری اب بھی یہی خواہش ہے کہ وہ میرے ساتھ رہیں، اگرچہ غزالہ کی موت کے بعد ہی قانوناً اس کی دولت اور جائیداد کا مالک ہوں، مگر میں کسی بھی صورت انکل انوار کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ایک آخری سوال، وکیل صفائی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، غزالہ کی موت کو کم و بیش 6 ماہ گزر چکے ہیں، کیا آپ نے اپنے بنگلے اور گارمنٹ فیکٹری کو اپنے نام منتقل کروانے کی کوشش شروع کر دی ہے؟ ملزم نے کہا، تاحال میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی، مگر ایک نہ ایک دن تو ایسا کرنا ہی ہوگا۔ کتنا ہی اچھا ہو اس مرحلے پر انوار انکل بھی میرے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کبھی مجھے بیٹا بولا تھا، میری کوشش ہوگی کہ میں ان کو واقعی بیٹا بن کر دکھاؤں۔ وکیل صفائی جج کی جانب مڑا اور گردن کو خفیف سا خم دیتے ہوئے بولا، جناب اعلیٰ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ وکیل صفائی نے اپنی جرح کے دوران میں دانستہ ایسے سوال کیے تھے جن سے ثابت ہو کہ ملزم انتہائی محبت کرنے والا شوہر اور فرما بردار ہے۔ وہ ایک صلح جو اور امن پسند انسان ہے۔
گویا اسے معصوم اور بے ضرر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ خاص طور پر غزالہ کے حوالے سے اس کے کردار کو بہت مختلف انداز میں پیش کیا گیا تھا۔ اپنی باری پر میں جرح کے لیے ملزموں والے کٹہرے کے پاس آیا اور بغور ملزم کا جائزہ لینے لگا۔ عارف محمود کی عمر لگ بھگ 30 سال رہی ہوگی۔ اس نے گھنی مونچھیں رکھی چھوڑی تھیں اور وہ ایک صحت مند شخص نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے کے خال اور خط اور اتار چڑھاؤ سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے جذباتی اداکاری میں ملکہ حاصل ہوگا۔ اس صلاحیت کا مظاہرہ وہ تھوڑی دیر پہلے وکیل صفائی کے سوالوں کے جواب میں کر چکا تھا۔ میں نے ملزم عارف محمود کو سخت لہجے میں مخاطب کیا تو وہ ذرا چونک گیا، تاہم اس نے کسی خاص رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا اور پوری طرح میری جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، ملزم عارف، تم نے پہلے پولیس کو اور بعد ازاں معزز عدالت میں جو بیان دیا ہے، کیا تم اس کی حقیقت سے واقف ہو؟ وہ متحمل لہجے میں بولا، جی ہاں، میں نے جو کچھ کہا ہے بہت سوچ سمجھ کر کہا ہے، اور یہ میرا حلفیہ بیان ہے جو میں نے اپنے ضمیر کی پوری سچائی کے ساتھ دیا ہے۔ اوکے، میں نے سرسری سے لہجے میں کہا، مسٹر عارف، تم نے وکیل صفائی کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ وہ وقوعہ گزشتہ سال دسمبر کی 8 تاریخ کو پیش آیا تھا اور وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ آپ کو سننے میں غلطی لگی ہے۔ میں نے یہ کہا کہ وہ اندوہناک واقعہ 8 اور 9 دسمبر کی درمیانی شب پیش آیا تھا۔ اس تصحیح کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، مسٹر عارف، تم نے اپنے بیان میں بتایا ہے اور وکیل صفا کی جرح سے بھی یہی تاثر ابھرتا ہے کہ تم اپنی مقتولہ بیوی غزالہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ کیا ایک میاں بیوی کو آپس میں محبت نہیں کرنی چاہیے؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا۔ آپ کو اگر اس پر اعتراض ہے تو براہ کرم یہ بھی بتا دیں کہ اس جرم کے لیے قانون میں کس دفعہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا، مسٹر عارف محمود، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے میاں بیوی کے آپس میں محبت کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ دوسری بات یہ کہ قانون میں صرف جرائم کے ذیل میں دفعات کا اطلاق ہوتا ہے۔ محبت کرنا کوئی جرم نہیں بلکہ ایک عبادت ہے، اس لیے محبت کرنے پر کسی دفعہ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آخری بات یہ کہ میرے سوال کا مقصد صرف یہ جاننا تھا کہ کیا واقعی تم میاں بیوی میں محبت نام کی کوئی چیز موجود تھی؟ آپ کو شک ہے کیا؟ عارف نے چبھتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ شک نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں غلط بیانی سے کام لے رہے ہو۔ میں نے کہا، تم دونوں کے درمیان اکثر جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ چھوٹی موٹی تو تکرار کہاں نہیں ہوتی، وہ فلسفیانہ انداز میں بولا، بلکہ یہی نوک جھوک دراصل محبت کا ثبوت ہے۔ میں نے کہا، چھوٹی موٹی نوک جھوک کی بات اور ہے، مگر تم دونوں کے درمیان تو باقاعدہ تلخ کلامی بھی ہوتی رہی ہے، اور جو تمہاری ازدواجی زندگی کی تلخی کو ظاہر کرتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں تھا ہم دونوں کے بیچ۔ وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ میں نے لفظی وار جاری رکھتے ہوئے کہا، نہ صرف تم دونوں کی ازدواجی زندگی تلخ ہو چکی تھی بلکہ تم نے کئی مرتبہ غزالہ پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ محبت کرنے والا شوہر اپنی بیوی کو زد و کوب نہیں کرتا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، کیا آپ ہمارے بیڈ روم میں جھانکتے رہے ہیں؟ میں اس قسم کی جسارت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، مگر میرے پاس ایسی شہادت موجود ہے جو معزز عدالت کے روبرو بتا سکتی ہے کہ غزالہ کے ساتھ تمہارا رویہ غیر انسانی تھا۔ تم اکثر و بیشتر اسے زد و کوب کرتے تھے۔ وہ محض اپنے بیمار باپ کی وجہ سے تمہاری ہر زیادتی برداشت کرتی تھی۔ وہ انوار علی کو کسی صدمے سے دوچار نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ تم ازدواجی زندگی کے 1.5 سال میں اس کے ساتھ جو سلوک کر چکے تھے، اس کے بعد وہ تمہاری شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ یہ جھوٹ ہے، صریحاً جھوٹ ہے، وہ احتجاجی لہجے میں بولا۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، پھر سچ کیا ہے؟ سچ یہی ہے کہ ہم میاں بیوی میں بے انتہا محبت اور اتفاق پایا جاتا تھا۔ اس موقع پر وکیل صفائی نے مداخلت کو اپنا حق جانا۔ اس نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، مجھے سخت اعتراض ہے۔ وکیل استغاثہ خواہ مخواہ میرے موکل کی ازدواجی زندگی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ میرا موکل جب بتا رہا ہے کہ دونوں میاں بیوی میں بے انتہا محبت تھی تو پھر انہیں کیا اعتراض ہے؟ مجھے اسی بات پر اعتراض ہے کہ ان دونوں میں محبت موجود تھی۔ بیگ صاحب، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جج نے براہ راست مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا، جناب اعلیٰ، حقیقت یہ ہے کہ ملزم نے مقتولہ کے ساتھ دولت اور جائیداد کے لالچ میں شادی کی تھی، اور شادی کے بعد سے مقتولہ کی موت تک وہ مختلف طریقوں سے مقتولہ سے رقمیں وصول کرتا رہا ہے، بلکہ اس کے انکار پر بعض اوقات اس پر تشدد بھی کرتا رہا ہے۔ اس نوعیت کی ازدواجی زندگی میں محبت کا دخل کہاں ہو سکتا ہے؟
جج نے مجھ سے کہا، یہ بات آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا گواہ موجود ہے جو میاں بیوی کی تلخ ازدواجی زندگی کی شہادت دے سکتا ہے۔ وہ بھری عدالت میں ثابت کر سکتا ہے کہ ملزم اپنی بیوی کے ساتھ غیر انسانی سلوک کا مظاہرہ کرتا تھا۔ کیا آپ اس گواہ کو عدالت میں لا سکتے ہیں؟ بالکل لا سکتا ہوں جناب، میں نے پروسوخ لہجے میں کہا۔ کیا وہ اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہے؟ نہیں جناب اعلیٰ، میں نے نفی میں سر ہلایا اور بتایا، میں جس گواہ کی بات کر رہا ہوں اس کا نام استغاثہ کے گواہ کے طور پر کیس فائل میں موجود ہے۔ میری مراد مقتولہ غزالہ کے باپ اور ملزم کے سسر سے ہے۔ معزز عدالت کے علم میں ہے کہ مرد مذکورہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، اسے کسی خاص موقع پر ہی عدالت میں لایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ آئندہ تاریخ پر انوار علی کو ضرور عدالت میں پیش کریں، جج نے کہا۔ اس کے بیان سے استغاثہ کو جانچنے میں کافی آسانی رہے گی۔ میں دوبارہ کٹہرے میں کھڑے ملزم عارف محمود کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مسٹر عارف، میں نے اسے کڑے لہجے میں مخاطب کیا، تم کون سے اخبار میں کام کرتے ہو؟ اس نے ایک معروف اخبار کا نام بتایا۔ میں نے پوچھا، تم کتنے عرصے سے مذکورہ اخبار میں کام کر رہے ہو؟ تقریباً 5 سال سے، اس نے جواب دیا۔ تم کس عہدے پر فائز تھے؟ میں سب ایڈیٹر تھا۔ کیا تم شروع ہی سے اس عہدے پر کام کر رہے ہو؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا، یا ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہو؟ میرا اپوائنٹمنٹ سب ایڈیٹر کے طور پر ہوا تھا، اس نے بتایا، اور گزشتہ 5 سال سے اسی عہدے پر ہوں۔ میں نے پوچھا، اس اخبار میں نوکری کرنے سے پہلے تم کہاں کام کرتے تھے؟ اس نے جواب دیا، اس سے پہلے میں ایک ڈائجسٹ میں کام کرتا تھا۔ تم اس ڈائجسٹ میں بھی سب ایڈیٹر ہی تھے یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس نے بتایا، میں مذکورہ ڈائجسٹ میں پروف ریڈنگ کرتا تھا۔ جب اخبار میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا تو میں نے ڈائجسٹ کی نوکری ترک کر دی۔ میں نے پوچھا، مسٹر عارف، کیا یہ سچ ہے کہ غزالہ کا ضرورت رشتے والا اشتہار تمہارے ہی اخبار میں شائع ہوا تھا؟ جی ہاں، یہ سچ ہے، اس نے اثبات میں جواب دیا، بلکہ شائع ہونے سے پہلے ہی وہ اشتہار میری نظر میں آ چکا تھا۔ اتفاق سے اس اشتہار کی پروف ریڈنگ میں نے ہی کی تھی، اور اس اشتہار کے توسط سے تم انوار علی سے ملنے اس کے بنگلے پہنچ گئے تھے۔ جی ہاں، میں نے یہی کیا تھا، اس نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ کیا یہ قدم اٹھا کر میں نے کوئی جرم کیا تھا؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، مسٹر عارف، کیا اس روز تم پہلی مرتبہ انوار علی سے ملے تھے یا پہلے سے انہیں جانتے تھے؟ وہ ہماری پہلی ملاقات تھی، جو خاصی سود مند ثابت ہوئی تھی، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ کچھ نہیں بولا اور وکیل صفائی کو دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، شادی سے پہلے تمہاری رہائش کہاں تھی؟ میں محمودہ آباد میں رہتا تھا، اس نے بتایا۔ کیا محمودہ آباد میں تمہارا ذاتی گھر تھا؟ جی نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ میں ایک گھر کے پورشن میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہتا تھا۔ اور اس سے پہلے تم اختر کالونی میں رہتے تھے؟ میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا۔ یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ وہ چونک اٹھا۔ یہ بات کیا، مجھے اور بھی بہت سی باتیں معلوم ہیں، میں نے ذو معنی لہجے میں کہا۔ وکیل صفائی اس کی مدد کو لپکا۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب اعلیٰ، یہاں پر غزالہ مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور وکیل استغاثہ میرے موکل کا ماضی کنگھالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد ہو رہا ہے۔ میں کورٹ سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ میرے فاضل دوست کو اس قسم کی حرکتوں سے باز رہنے کی تلقین کرے۔ جج کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں نے کہا، جناب اعلیٰ، میں وکیل صفائی کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت معزز عدالت میں غزالہ مرڈر کیس کی سماعت جاری ہے۔ اسی تناظر میں میں اپنے فاضل دوست کی سمجھ شریف یعنی عقل سلیم کو باور کروانا چاہوں گا کہ استغاثہ کے دعوے کے مطابق ملزم عارف محمود اپنی بیوی کا مبینہ قاتل ہے، چنانچہ اس کے ماضی کو کنگالنا میرا عین فرض بنتا ہے۔ اس سے قطعاً عدالت کا قیمتی وقت برباد نہیں ہوتا، البتہ اگر وکیل موصوف اسی طرح بار بار میری جرح میں مداخلت کرتے رہے تو وقت ضائع ضرور ہوگا۔ میری وضاحت پر جج خاصا مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس نے وکیل صفائی کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے مجھ سے کہا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں نے ملزم کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، مسٹر عارف، کیا یہ سچ ہے کہ محمودہ آباد میں رہائش اختیار کرنے سے قبل تم اختر کالونی میں رہتے تھے؟ اس نے سراسیمہ نظر سے اپنے وکیل کو دیکھا اور سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، جی ہاں، میں پہلے اختر کالونی میں رہتا تھا۔ میں نے اپنی معلومات کی روشنی میں کہا، اختر کالونی میں تم ایک مکان کی چھت پر رہتے تھے؟ چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جو تم نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ مالک مکان خود اپنی فیملی کے ساتھ گراؤنڈ فلور یعنی مکان کی اکلوتی منزل پر رہتا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے محسوس کیا میری باتوں نے اس کے چہرے پر خوف کی چادر تان دی تھی۔
جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ میں نے اس کے نازک پہلو میں سوئی چبو دی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، تم نے اختر کالونی والا مکان کیوں چھوڑا تھا؟ بس یوں ہی نہیں، میں نے اسے گھورا، بلکہ وہ مکان چھوڑنے کی ایک خاص وجہ تھی۔ اور وہ وجہ کیا تھی یہ بھی آپ ہی بتا دیں، وکیل صفائی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وکیل صفائی کی اس ایفیشنسی پر عارف محمود بوکھلا گیا۔ وہ ہراساں نظروں سے چاروں اطراف میں دیکھنے لگا۔ میں نے اس موقع پر وکیل صفائی کو رگیدنا ضروری سمجھا اور کاٹدار لہجے میں کہا، میرے فاضل دوست، آپ نے مجھ سے ایک فرمائش کی ہے اور میں آپ کی یہ فرمائش ضرور پوری کروں گا، حالانکہ آپ کا موکل ہرگز اس کے حق میں نہیں ہے۔ وکیل صفائی نے سوالیہ نظروں سے اپنے موکل عارف محمود کو دیکھا، مگر اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں نے تیز آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ میرے فاضل دوست، آپ کے موکل عارف محمود نے اختر کالونی والا مکان ایک خاص مجبوری کے تحت چھوڑا تھا۔ موصوف کو مالک مکان کی نوجوان بیٹی کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ چھاپا مارنے والوں نے محض جوتا کاری پر ہی اکتفا کیا اور پہلی فرصت میں اسے مکان سے دفعہ دور ہونے کو کہا گیا۔ اگر وہ معاملہ پولیس میں چلا جاتا تو ملزم کو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ مالک مکان شریف آدمی تھا، وہ اپنی عزت سے مجبور تھا۔ شہرت اور بدنامی سے بچنے کے لیے اس نے معاملے کو دبانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ میں ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر ملزم عارف محمود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیوں مسٹر عارف، تم فرزانہ کو تو نہیں بھولے ہوگے؟ ارے بھائی، میں اسی اختر کالونی والی لڑکی کا ذکر کر رہا ہوں۔ عارف کی حالت خاصی غیر ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ وہ میرے انکشاف سے خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس واقعے کا براہ راست زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق نہیں بنتا تھا۔ میں نے یہ سارا کھٹ راگ ملزم کو ہراساں کرنے کے لیے پھیلایا تھا۔ دراصل یہ میرا ایک نفسیاتی حربہ تھا جو میں نے ملزم کو اعصابی طور پر کمزور کرنے اور اسے اپنے دباؤ میں لینے کے لیے استعمال کیا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے اس مقصد میں اچھی خاصی کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ نہ صرف ملزم بلکہ وکیل صفائی بھی الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس موقع پر وکیل صفائی نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا، جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ گڑے مردے اکھاڑ کر آخر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ماضی کے اس واقعہ کا زیر سماعت مقدمے سے کیا تعلق ہے؟ میں نے ترکیبہ ترکی کہا، میرے فاضل دوست، آپ نے بالکل بجا فرمایا، میں واقعی گڑے مردے اکھاڑ رہا ہوں۔ بھائی، جب مردوں کو یوں ہی چپ چاپ گاڑ دیا جائے گا تو انہیں اکھاڑنا تو پڑے گا تاکہ ان کی داد فریاد بھی سنی جا سکے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا، میرے فاضل دوست، ماضی کے اس واقعے کا موجودہ کیس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ ملزم کس قماش اور طرز عمل کا حامل ہے۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ اپنی جرح کو زیر سماعت مقدمے تک محدود رکھیں۔ جج کی اس ہدایت پر وکیل صفائی نے فاتحانہ انداز میں مجھے دیکھا۔ میں نے جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، میں اس بات کا خیال رکھوں گا۔ پھر میں دوبارہ ملزم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مسٹر عارف، تم نے اپنے وکیل کے سوالوں کے جواب میں کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ تمہاری ڈیوٹی روزانہ شام 7 بجے سے صبح 2 بجے تک ہوتی ہے، اور واقعے کے روز بھی تم نے اپنی پوری ڈیوٹی کی تھی۔ جی ہاں، میں نے یہی کہا تھا۔ اس روز تم حسب معمول دفتر پہنچے تھے اور وقت مقررہ پر ہی تم نے چھٹی کی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب۔ مسٹر عارف، تم آمد و رفت کے لیے کون سی سواری استعمال کرتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں دفتر آنے جانے کے لیے موٹر سائیکل استعمال کرتا ہوں۔ کیا وقوع کے روز بھی تم اپنی موٹر سائیکل پر ہی دفتر آئے اور گھر گئے تھے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، لیکن میری معلومات کے مطابق تم وقوع کے روز رکشہ سے گھر گئے تھے، یعنی تمہیں رکشہ سے اتر کر گھر میں داخل ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ بری طرح بوکھلا گیا، الجھن زدہ لہجے میں بولا، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وقوع کے روز آپ مووی کیمرہ لے کر میرا تعقب کر رہے تھے۔ اس کی جھلاہٹ اور بات کے انداز نے جج کو ناگواری میں مبتلا کر دیا۔ اس نے قدرے درشت لہجے میں کہا، مسٹر عارف، وکیل صاحب کی بات کا سیدھا جواب دو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ملزم وقوع کے روز رکشہ میں گھر پہنچا تھا یا ٹیکسی میں، البتہ میں نے یہ بات معلوم کر لی تھی کہ وہ اپنی موٹر سائیکل پر گھر نہیں گیا تھا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے وہ سوال کیا تھا۔ جج کی ڈانٹ سننے کے بعد وہ قدرے سلجھے ہوئے لہجے میں بولا، ہاں، وقوع کے روز میں بحالت مجبوری رکشہ میں گھر گیا تھا۔ اس مجبوری کی وضاحت کرو گے؟ اس نے اٹکتے ہوئے کہا، میری موٹر سائیکل راستے میں خراب ہو گئی تھی۔
میں نے اسے ایک دوست کے پاس چھوڑا اور وہاں سے رکشہ پکڑ کر گھر چلا گیا۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں سوال کیا، تمہارے اس دوست کا نام کیا ہے؟ خاور علی، اس نے بتایا۔ خاور علی کہاں رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم نے اس کے پاس موٹر سائیکل کہاں چھوڑی تھی؟ اس نے الجھن زدہ لہجے سے مجھے دیکھا اور جواب دیا، خاور علی کی رہائش حسن اسکوائر پر ہے، وہ ایک ہوٹل میں کام کرتا ہے، رات گئے گھر واپس لوٹتا ہے۔ میں نے جب موٹر سائیکل اس کے حوالے کی تو اسے ڈیوٹی سے آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ اور کچھ؟